اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون صدق اللہ العظیم۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، یہ اس سے پچھلی بات کیا ہے جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قالوا، کالا قاف واو لام، کالا اس نے کہا، کالا دو نے کہا، اور کالو سب نے کہا۔ اب سب کا اس بات پہ کیا ہو چکا ہے؟ اتفاق ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دینا ہے۔ اب یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ اب اس میں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ حال ہے، اور باقی بات یہ ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ حال بیان ہوا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ کے جتھا ہیں۔ لَإِنْ یہ غور کیجئے گا، ایک ہے لام جس کو ہم لام مزالقہ کہتے ہیں، لام لازم کہتے ہیں، اس کو اصل میں یہ لام قسم بھی ہے، تو یہ قسم کے طور پہ آتا ہے، اور ان کس صورت میں آئے گا؟ شرط کے طور پہ۔ ان کون سا جی؟ شرطیہ ہے۔ اب یہ ان شرطیہ اور لام لازم قسم، اب قسم دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے یہ لام مزالقہ آ گیا، یا واللہ کے طور پہ ہو سکتی ہے، مثال دے رہا ہوں واللہ، یہ قسم بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ یہ دونوں مل کے آتے ہیں اور ان کا جواب ہوتا ہے، قسم کا جواب ہوتا ہے، جواب قسم ہوگا، اور شرط میں جواب شرط ہوگا۔ اب اگر یہ دونوں مل کے آ جائیں، قسم بھی آ جائے اور شرط بھی آ جائے، تو جواب دونوں میں سے کسی ایک کا ہی ہوگا نا، یا شرط کا جواب ہوگا یا قسم کا۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو پہلے آ جائے نا، جواب اس کا ہوتا ہے، جو پہلے آ جائے جواب اس کا ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ قسم کا جواب ہمیشہ انا اور لام مزالقہ سے ہوگا، انا اذا لخاسرون، والعصر قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انا اور لا کے ساتھ۔ شرط کا جواب ہمیشہ فا سے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، ان میں سے جو پہلے آ جائے نا، اب یہ لام قسمیہ پہلے آ گیا ہے، تو اس کا جواب انا اور لا سے تھا، یہ آ گیا۔ اگر ان پہلے آ جاتا، ٹھیک ہے جی، کہ ان لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، واللہ اللہ کی قسم، قسم بعد میں آ جاتی، تو فا سے اس کا جواب شروع، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ قسم بھی آ گئی اور شرط بھی آ گئی۔ اب جواب کس کا آئے گا جی؟ پہلے قسم آئی ہے تو جواب بھی قسم کا ہی آئے گا۔ لام قسمیہ آ گیا یہاں پہ کہ یقیناً ان لام انہوں نے قسم کھا کے بات کی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، قسم ہے کہ اگر اکالا ہو، ان اگر اکالا، کل کی آیت میں بھی آیا اکالا یاکلو، حمزہ کاف لام مادہ، اکالا یاکلو کا کیا مطلب ہے؟ کھانا، کچھ بھی۔ دو اور کیا بتائے تھے؟ اور اکالا اس کے ساتھ طعام تھا، طعام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھانا کھانا، کھانا کھا لینا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ رتا، رتا یرتا، ریتے اور خوب جی بھر کے کھانا، یا جانوروں کا کھانا۔
تو اکلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جی باب نصرہ ہے، واحد مذکر غائب، اکلا اس نے کھایا، لیکن شرط کے ساتھ آ رہا ہے اگر اکلا وہ کھائے۔ اب اس کا کوئی فاعل نظر آ، مفعول تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے نا، اکلا ہو اس کو۔ اب اس کو واپس پلٹائیں گے تو یہ ہو کی ضمیر کس جانب چلی جائے گی؟ یوسف علیہ السلام کی جانب۔ اگر وہ کھائے اس کو، اب یہ جو وہ کھائے ہے یہ کہیں پہ فاعل نظر آ رہا ہے، ذئبو پیش نظر آ رہی ہے حالت رفع میں، اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا جائے، کھائے یا کھا جائے، کیا چیز کھا جائے جی؟ ذئبو بھیڑیا۔ اب یہ حالت ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، آگے آ جائیں۔ اب یہ لا ان قسم ہے اگر بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ اب جواب قسم، قسم کا جواب آ رہا ہے انا سے، انا حرف تاکید آ گیا، قسم کا جواب آ گیا، بے شک۔ اس کے ساتھ کیا تھا جی؟ نحنو تھا، ہم۔ اب نحنو کو انا نے نحنو کو کیا کر دیا جی؟ نصب دیا، تو یہ بن گیا نا، جر میں جا کے بھی نا بنتا ہے، تو جر میں جو بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارا، اور نام ہے اس، ہم کو یا ہمیں، تو انا اس کو نا میں کنورٹ کرے گا، ترجمہ یہی رہے گا، انا ایسے بن گیا، انا نحنو سے بن گیا انا بے شک ہم، لا خاسرون انا بے شک ہم، اذن اذن کہتے ہیں حرف جزا، جزا و جواب، اس کو کہتے ہیں جزا و جواب، اس کا مطلب ہے ان دیٹ کیس، ٹھیک ہے ہاں جی، یعنی اذن تو اس حال میں، اس کو ان شارٹ ہم کہہ دیتے ہیں تب، ٹھیک، ان دیٹ کیس تب، بے شک ہم، ان دیٹ کیس، تو اس کا ترجمہ ہم پہلے لے کے آ جائیں گے حرف جزا و جواب کا، ان دیٹ کیس، اس صورت میں، یا آپ ایسے کر لیں تب تو بے شک ہم ہیں، لا خاسرون یقیناً، یہ جو خسر یخسر ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو لازم بھی ہیں اور متعدی بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ خسرہ ہے، خسرہ یخسر، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے، یہ باب سمع سے، نقصان اٹھانا، خسرہ کا مطلب نقصان اٹھانا، یہ کیا ہو گیا؟ لازم، نقصان کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ متعدی۔ خسرہ یخسرو کے دونوں معنی ہیں، جہاں پہ آپ اس کو لگائیں۔ اب یہاں پہ خاسرون فاعل، خسرہ کا فاعل کیا بنے گا؟ فاعلن کے وزن پر خاسرن، اور واو نون جمع کی علامت، خاسرون نقصان اٹھانے والے، تب تو بے شک ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔
تب تو اس صورت میں تو ان دیٹ کیس ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہیں، ہم نقصان اٹھانے والے ہیں اگر بھیڑیا کھا جائے۔ اب یہ اس میں شرط کا جواب نہیں آیا، قسم کا جواب آیا ہے کہ قسم ہے کہ اگر اس کو اٹھا کے لے جائے پھر ہم بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب حالت کیا بیان کی ہے؟ اس حال میں کیسے پتہ چلا یہ حال ہے جی؟ ضمیر آگے جی، واو کے بعد اور نحنو ہم، اب واو کے بعد ضمیر آئی ہے تو یہ حال بیان کرتی ہے اس حال میں کہ یا حالانکہ نحنو ہم ہیں عصبتن، کتنے بندے؟ 10 بندے، عصبہ این سواد بے، کیا ترجمہ بتایا تھا جی؟ یہ صورت میں کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ دوسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ کیا بتایا تھا؟ عصبہ یعصب، عصبہ یعصب کا مطلب ہے رسیوں کو بل دے کر جوڑنا، مضبوط کر دینا، مضبوطی، یعنی 2 سے 3 رسیوں کو بل دے کر مضبوط کر دینا، یعنی ایسی جماعت جو آپس میں عصبتن کون سی جماعت ہے جی؟ جو مل کر مضبوط ہوتے ہیں سب۔ اور کیا نام کون سے لفظ بتائے تھے، کوئی ہے ذہن میں جماعت کے لیے؟ ہم خیال نہیں، یہ نہیں، یہ ہم خیال نہیں ہے، یہ تو آپس میں گتھے ہوئے سخت مضبوط گروہ ہے جی۔ یعنی 10 ایسے بندے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ایسا طاقتور گروہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا کچھ دوست ہوتے ہیں نا، اندر سے ایک تیسرا گھس کے ان کو آپس میں لڑا دے، وہ بات نہ، یہ رسی بٹی ہوئی ہے، سخت رسی ہے، اس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ اور کیا بتایا تھا جماعت کے حوالے سے؟ قرآن میں کون سے لفظ آئے؟ جلدی لکھ دیتے ہیں۔ جمعن جماعت کے لیے آتا ہے، جمع۔ رہتن جماعت کے لیے آتا ہے، امتن جماعت کے لیے آتا ہے، سلتن سلت الاولین یعنی سلتن من الاولین سلتن من الآخرین، ایک جماعت ایک گروہ۔ ہاں جی، حزب یہ بھی جماعت۔ اچھا، اسی طریقے سے اور لفظ بھی ہیں۔ تو عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی جماعت کو جو بہت زیادہ مضبوط ہو۔ تو اس کو اردو میں کہہ دیں گے جتھا، ایک مضبوط جتھا ہے جو بوجھ سہ جائے، جس پہ سارا وزن آ جائے وہ۔ تو لئن اکلہ الذئب، اگر کھا جائے ہو حضرت یوسف کو، الذئب بھیڑیا، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یعنی ہمارے اندر تو کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوتی، گدڑ کہاں سے، پگیاڑ کہاں سے آ گیا۔ انا بے شک ہم اذن تب تو لخاسرون یقیناً نقصان اٹھانے والے آدمی، پھر ہم فائدہ ہمارے نزدیک کسی چیز کا نہیں ہے۔ چلیں جی دیکھ لیتے ہیں اب اس کو۔ کا دو حرکتیں، مد اصلی زبر کے بعد الف آ گئی، پیش کے بعد واو آ گئی، مد اصلی دو حرکتیں، کا لو لا ایک حرکت، ان ایک، قالو لئن اکلہ 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 ایک ایک حرکت ہے یہ، اکلہز زالیں کتنی ہو گئیں؟ دو ہو گئی، پہلی خاموش اور دوسری کے نیچے زیر، اکلہز ز
زیبو ایک حرکت، وا ایک حرکت، نحنو ایک ایک حرکت، اسبتن، اچھا یہ اسبتن نون ساکن آ گیا تنوین والا، اور آگے آ گیا حمزہ، حمزہ ہلکی ہوتا ہے تو نون کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا، اسبتن نہیں کہہ سکتے بلکہ اسبتن، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّا، نون کتنے ہیں؟ دو، اِنَّا اس کو کھینچنا ہے، اِنَّا، اچھا نا کے اوپر آپ کو کوئی شد مد نظر آ رہی ہے؟ کیوں ہے جی؟ نون الف نا زبر الف کے بعد مد اصلی بن گیا اور اس کے بعد آ گیا حمزہ، ٹھیک ہے جی، مد اصلی کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس کو 3-4 حرکتیں کر دے، انا، اذن، اچھا یہ اذن کیسے ہے جی؟ اذن نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد آ گیا لام، لخاسرون، تو اس پہ آپ کو لام پہ شد نظر آ رہی ہے؟ ہاں، ازل نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ لام پڑھتے ہیں نون کی جگہ پہ، تو یہ آئے گا ازل خاسرون، یہ نون اس میں اڑ گیا، تو ازل لا ایک حرکت، خا خا کیا جی؟ مد اصلی کا مد بدل ہو گیا، یہ الف کی جگہ پہ کھڑا زبر آ گیا، لخاسی ایک حرکت، اور رو مد اصلی تھا پیش کے بعد واو آ گیا، لیکن نون آگے جو ہے یہ عارضی طور پہ ساکن ہو گیا، اس وجہ سے اس کو 5 حرکتیں کھینچ دیں، لخاسرون، قالو، لئن، لئن پڑھ سکتے ہیں، آگے ہلکی آ گیا حمزہ، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، صدق اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔